बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमने ये नया सिलसिला शुरू किया है कि लाहौर में जो ताजिर बरादरी है इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इन पर जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस या कानून लागू किए जाते हैं, तो इससे जो है इस ताजिर बरादरी को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम जो मेरे सवाल होते हैं इनके जवाब जो है अंजुमन ताजरान कच्चा जेल रोड के जो सदर है मियां खालिद महमूद साहब, वो इन चीजों का जवाब देते हैं और वो बड़ी लंबी सदारत कर रहे हैं इस अपने इलाके में अंजुमन ताजरान की। आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि वो कितने अरसा हो गया उनको कि वो मुसलसल इस इलाके में इस अंजुमन ताजरान कच्चा जेल रोड के सदर जो है मुसलसल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। खालिद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आप रोजाना मुझे टाइम देते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा, जो मेरा आज एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि आप कितने अरसे से अंजुमन ताजरान कच्चा जेल रोड के सदर जो हैं वो आप आ रहे हैं? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह कि मैं तकरीबन 2013 से पहला इलेक्शन लड़ा मैंने और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। 2013 से लेकर आज तकरीबन 2026 चढ़ने वाला है, तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा आई है। पहले तो कोरोना में बहुत परेशानियां आई हैं, महकमों के साथ डील करना, बात करना और ताजरों की दुकानें सील होना और टाइम टेबल का मामला था। वक्त मुश्किल का गुजरा, ये पीटीआई दौर की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कोरोना आया था अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिन रात मेहनत की ताजरों की फलाह के लिए, हर महकमे के साथ तामन किया, उनकी बात मानी भी और मनाई भी। बड़ी मुश्किल आती है, दुकानें जो आप इतने बजे बंद करेंगे। हमें ये पता चल चुका है कि महकमे के साथ बात कैसे करनी है, ये हमें अल्लाह ताला ने अकल दी है और हर महकमा हमारी इज्जत करता है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो टाउन का है, चाहे थाना है या कोई महकमा, हर महकमे ने हमारे साथ तामन किया। मैं उनका सलाम करता हूँ उनको कि हमारी बात पर लब्बे कहा। बात यही होती है कि महकमा कुछ मना ले कुछ मान ले, सदरों की बात ये होती है। दूसरी बात है कि मैं अभी भी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं उसके बाद दूसरा इलेक्शन लड़ा, तीसरा लड़ा, चौथे में अब जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुश्किलें जो आ रही है ना गवर्नमेंट की, यही है कोई प्राइस कंट्रोल का मामला, वो भी ठीक है। गवर्नमेंट का शेड्यूल अच्छा है, माड़ा नहीं है। कुछ दुकानदार रेट गलत लगाते थे, उनके ऊपर अगर देखभाल नहीं होगी तो अपनी मर्जी करेंगे, ये भी ठीक है, हम इसको मानते हैं। दूसरी बात ये है कि आजकल स्मोक का दौर पे शुरू हो गया, मुश्किल पे शुरू होगी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इन महकमे की तामल की वजह से आजकल भी टाइम टेबल गवर्नमेंट ने दिया है कि मार्केटें जो है वो 10 बजे रात को बंद होगी और इतवार को जो है वो 2 बजे मार्केटें खुलेंगी और फिर रात को 10 बजे बंद होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। ये भी एक वक्त तनोर जो मुश्किल का आया है, ये भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा। तीसरी बात है कि मैं ताजरों की फलाह के लिए, खिदमत के लिए, खुदा गवाह है कि मैं बिल्कुल बेलौस खिदमत कर रहा हूँ। रात दिन 24 घंटे किसी का फोन आता है तो मैं ऐसा नहीं कभी किया कि फोन नहीं उठाना या किसी की बात नहीं सुनना। कोई मुश्किल आई तो मैं अपने घर से, ऊपर मेरा घर है तो नीचे दफ्तर है, मैं फौरी तौर पर रोड पर आके लोगों की बात सुनता हूँ और उनकी मुश्किल हल करता हूँ। ये मैं एक जिंदगी वक्फ की हुई है सिर्फ ताजरों के लिए और ताजरों की फलाह के लिए, अवाम की खिदमत के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे इतना हौसला और इतनी हिम्मत दी है कि मैं हर मुश्किल से इंशाल्लाह निकल रहा हूँ। और काफ़ी मुखालफत भी है। मुखालफत यही है कि खालिद यानी तरक्की कर रहा है और लोगों की खिदमत कर रहा है तो इसका नाम बढ़ रहा है, ये मुखालफत है। और मेरी कोई मुखालफत नहीं किसी के साथ। मैं उन भाइयों को भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, चलो कोई मुखालफत करता है ना, सियासत में ऐसे तो होती है, तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं खिदमत करता रहूंगा और ताजरों की फलाह के लिए दिन रात काम करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप दिन रात जो है, मैंने देखा कि आपको कॉल आ गई तो आप फौरन गए, थाने का मामला आ गया फौरन गए, किसी ताजर को कोई मुश्किल आ गई आप फौरन खड़े हो जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों के आप काम करवा देते हैं तो वो आपसे खुश होते हैं या नाना भी होते हैं?
دیکھیں جی، جس کا کام مشکل میں کام ہو جائے وہ تو خوش ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ساتھ جڑے ہوتے ہو پنجابی لفظوں میں، جس کو گھر سے دوسری دفعہ سالہ نہیں ملتا، یعنی اس نے بات کرنی ہوتی ہے، کسی کو نا انگل دینی ہوتی ہے، شرط کرنی ہوتی ہے، وہ ایسے لوگ کئی ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں پیچھے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے رات کو، اس کا کام ہو جائے وہ تو خوش ہوگا، چلو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس ٹائم میں جو دیکھ رہا ہوں، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، کیونکہ ہر بندہ اپنی روٹی کے چکر میں ہے، دوڑ پچ لگا رہا ہے، کسی کو ٹائم نہیں دے رہا۔ تو میں نے کبھی یہ بات نہیں سوچی، الحمدللہ میں روٹی اچھی چل رہی ہے، میرے بیٹے ماشاءاللہ جوان نے اپنا کام کرتے ہیں، تو میں بھی کماتا ہوں، اپنا حلال روزی سے بچوں کا چلاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کا زیادتی نہیں ہونے دی۔ کسی کا مسئلہ ہوا تو میں اس کے ساتھ مل کے کسی محکمے کا بیٹھ کے بڑے امن طریقے سے اس کا مسئلہ حل کرایا، اور انشاءاللہ کراتے رہیں گے۔ اور ایسے کام سیاستدانوں کے آگے یہ مشکلیں آتی ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے، جب مشکل آئے گی تو کبھی سیاست بڑھے گی۔ اچھا، تیاری شروع کر دی آپ نے اگلے الیکشن کی؟ جی بالکل، انشاءاللہ الیکشن ضرور لڑیں گے۔ الیکشن تو کب آ رہا ہے اگلا الیکشن؟ جنوری فروری میں آ رہا ہے الیکشن۔ جنوری فروری میں؟ پھر تو کچھ بھی ٹائم نہیں رہے گا۔ ہاں جی، سائن بورڈ کی بات۔ اچھا، یہ اس کے بعد ایک اور بھی ایک چیز دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے شہر کی خوبصورتی کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو دکانوں کی شٹر ہیں یا لوگوں کے جو کاروباری مراکز ہیں، ان کے اوپر جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سائز دے دیا جائے کہ سائز سے بڑا آپ نہیں لگائیں گے؟ جی بالکل، حکومت نے ایک قانون پاس کر دیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ میری آج ہی میٹنگ ہوئی ہے ٹاؤن کے انسپیکٹر ندیم صاحب، ملک ندیم صاحب کے ساتھ۔ اس نے کہا جی ہر دکاندار 3 فٹ کا سائز اور لمبائی کا کوئی ایشو نہیں ہے، دکان جتنا فرنٹ ہے اتنی فلیکس بورڈ لگا سکتا ہے، سائن بورڈ لائٹ والا بورڈ، اور اس کی جو شیٹ ہوگی نا بیک سائڈ والی، وہ وائٹ کلر کی ہوگی، اس پر جو لکھائی ہوگی وہ ہوگی بلیک کلر کی، اور اس کے ساتھ ایک مونوگرام لگا ہوگا، وہ ہے وہ جو صفائی والا کیا LWMC کا لال مونوگرام بھی لگا ہوا۔ اور یہ انشاءاللہ میں آج اپنے تاجروں کو میسج دے دیا کہ ہر دکاندار، ہر تاجر بھائی اپنا بورڈ جرانا وہ سائن بورڈ لگائے، 3 فٹ سائز ہے۔ دوبارہ پھر میں کہتا ہوں کہ 3 بائی لمبائی کا کوئی ایشو نہیں ہے، جتنی لمبائی رکھنا چاہے، ہائٹ جو ہے وہ 3 فٹ ہونی چاہیے، وائٹ کلر ہونا چاہیے، بلیک لکھائی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات میں اپنے تاجروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے نمبر لگائے نا دکانوں کے نمبر، ہر دکاندار تاجر بھائی وہ نمبر بورڈ لگائے گا اوپر، ہم اپنی دکان کا نمبر ضرور لگائے تاکہ کسٹمر آنے والے کو پتہ چل جائے کہ فلانے نمبر دکان فلانے بندے کی ہے، تاکہ بولا سکے۔ انشاءاللہ یہ بھی حکومت کا جو پروگرام ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کا قانون پنجاب حکومت نے اس کے ساتھ ہیں۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے یہ کہا کہ بورڈ جو ہے وہ اس سائز کے ہونے چاہیے، اور یہ کلر ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ سوال بھی میرا بیچ میں آپ نے گول کر دیا، جواب بھی دیا تھا، اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے آپ نے؟ انشاءاللہ الیکشن کی تیاری جب الیکشن ہو جاتا ہے نا اس کے بعد ہی اصل تیاری ہے۔ اچھا، یہ ساری شروع کر دیتے ہیں ساتھ، اگر کسی کے کام کریں گے، کسی کی خدمت کریں گے تو اگلا جو الیکشن آنے والا نا محنت کم کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ الیکشن ہو گیا تو الیکشن کے بعد نہ کسی دوست کی بات ماننی، نہ کسی جین من پہ جانا، نہ اس غمی خوشی میں شامل ہونا، یہ بات نہیں ہے۔ الیکشن ہونے کے بعد اصل کمپین وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الیکشن کے بعد لوگوں کے ساتھ تعامل کیسا ہوتا ہے۔ الیکشن کے پہلے تو ہر بندہ کرتا ہے نا، الیکشن کے بعد جو تیاری اپنی ہوتی ہے نا اصل تیاری وہی ہے۔ تو انشاءاللہ میں الیکشن تو تاجروں کا ہوتا ہے نا، کچا دیر اور مین کمرشل دکانوں کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محلے کا کام ہوتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ علاقے کے کام بھی کافی کرواتے ہیں۔ کسی قسم کا کام ہو، میں اور میرے حاجی طارق اسماعیل جنرل سیکرٹری ماشاءاللہ وہ الرٹ ہے، بالکل الرٹ ہے۔ وہ میرا ساتھی ایسا ہے کہ دن رات وہ بھی کام کرتا ہے۔ اس کے جو جمعے میں نے کام لگایا وہ واٹر سپلائی، سیوریج
اور گلیوں معاملہ کوئی بھی کسی قسم کا صفائی ستھرائی حاجی طارق اسماعیل ان کے حوالے کیا، یہ اس کی ڈیوٹی لگائی. یہ کچا جیل روڈ وہ تھا کہ یہاں پہ میں نے آج سے کوئی سال پہلے یا 1.5 سال پہلے یہ حالات دیکھے تھے کہ لوگ کوڑا کرکٹ جو ہے نا اس کے ڈیوائیڈر پر رکھ دیتے تھے. بالکل پیدل اس روڈ کو کراس کرنا بڑا مشکل تھا، اور اب وہی روڈ ہے کہ یہ ایک ماڈل روڈ بنا ہوا آپ کے پورے لاہور میں. جی بالکل، یہ بات آپ نے جو کی ہے مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی جو گاڑی پہ سفر کر رہی تھی پراڈو پہ، وہ اتر کر میرے دفتر پہ آ گئی. کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ صدر کا دفتر ہے. اس نے آگے پوچھا کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، ان لوگوں کو شعور کیوں نہیں ہے رہنے کا، اتنا کوڑا، اتنی گندگی، اور اتنا خوبصورت روڈ بنایا ہے، نیا روڈ بنا، تو لوگوں کو یعنی تمیز نہیں رہنے کی، لوگوں کو عقل نہیں رہنے کی. اس نے جب بات کی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، بہت ساری شرمندگی ہوئی. اور میں نے پھر اپنے گروپ کے ساتھ، خدمت گروپ ساتھ حاجی طارق اسماعیل جنرل سیکرٹری کے ساتھ یہ بات کی اور مشورہ کیا. مشورے کے بعد ہم ایسی جو ماڈل ٹاؤن تھا اس کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ کے بعد یہ کوڑے کا سارا مشورہ کیا، اور کوڑا الحمدللہ اس کے بعد ہم نے کوڑا جو ہے نا سڑک پر نہیں آنے دیا. اب کنٹینر جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں، ہر گلی والا یا دکاندار صفائی کر کے کوڑا اس میں پھینکتا ہے. ماشاءاللہ آج الحمدللہ ہمارے روڈ پر بالکل صفائی ہے، میں بڑا خوش ہوں. یہ صفائی ہم نے جو کی ہے، یہ اسی ماڈل ٹاؤن، اس کا پہلا کیا نام تھا؟ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ میاں خالد محمود صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے روڈ کے اوپر کس طرح کام کیا، کس طرح اپنی صدارت چلا رہے ہیں، اور کس طرح یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آج کی ان کی یہ کہانی ہے، یہ سٹوری ہے، یہ پارٹ بنے ہے. کل ہم جو ہے اس سے اگلا دوسرا حصہ شروع کریں گے. اس میں ہم میاں خالد محمود صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو جہاں پر کام کروا رہے ہیں، کام کرواتے ہوئے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ ان سے کتنا تعاون کر رہے ہیں، تاجر برادری ان سے کتنا تعاون کر رہی ہے، کس طرح یہ مینج کر رہے ہیں. کیونکہ صدارت کرتے ہوئے آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ صدارت کہنا بہت آسان ہے، اس پر چلنا اور اپنا ٹینیور پورا کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنا یہ بہت مشکل ہے. یہ اس گاڑی کو کیسے چلا رہے ہیں تو یہ ہم کل والے پارٹ میں جو ہے آپ کو بتائیں گے. تو ابھی اپنے میزبان اعظم باجوہ کو اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.